وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا، اب ان کو اٹھا دیا، اور جب اٹھے تو جسم صحیح سلامت تھے. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں پوچھیں. کیا پوچھیں؟ کہ کتنی دیر ہوگی سوتے ہوئے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والے نے کہا، کم لبستم، کتنی دیر ہوگی، کتنا ٹھہرے ہو تم. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب سو کے اٹھتے اور کوئی گھڑی وغیرہ نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کیا ٹائم ہے، کتنی دیر ہو گئی. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، ایک نے پوچھا کتنا سوئے، باقی کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کیونکہ عام انسان کی نیند کتنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کتنا سو سکتے ہیں بتائیے؟ 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، کتنا سوتے ہیں آپ؟ 12 سوتے ہیں، بیمار ہی ہیں پھر تو. مطلب یہ ان کا خیال تھا کہ ہم صبح کے وقت آئے تھے اور اب لگتا ہے کہ کچھ شام ہو گئی، کو 8-9 گھنٹے سوئے ہوں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، لیکن کس قدر عقل مند تھے، اس بحث میں نہیں پڑے. سینسیبل لوگوں کی زبردست پہچان کہ پیٹی فضول بیکار باتوں میں کبھی نہیں الجھتے، بحث نہیں کرتے. ایک نے پوچھا کتنا سوئے، انہوں نے کہا اتنا، کہا بس ٹھیک ہے چلو آگے. انہوں نے کوئی بحث مباحثہ. اچھا، ہم لوگوں کے وقت کا بڑا حصہ کہاں ضائع ہوتا ہے؟ اگر ہم اس طرح اٹھے تو ایک کہے گا، 7 لوگ کہیں بیٹھے ہونا، ایک کہے گا 7 گھنٹے، کہے گا نہیں میں نہیں مانتا 7، کہے گا 8، دوسرا کہے گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے خیال میں 4، تیسرا کہے گا 5، کوئی کچھ لا یعنی لغو، بیکار بات. اگر یہ ثابت ہو بھی جائے اور کوئی اس میں سے سچا بھی ثابت ہو جائے، سو واٹ، نتیجہ کیا، فائدہ کیا؟ ایسی گفتگو کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. تو یہاں بھی آپ نے چیک رکھنا اپنے اوپر، لا یعنی بحثوں سے اجتناب کرنا ہے. کبھی بھی بات جب بحث میں جانے لگے تو خاموشی اختیار کر لیں. ہمیشہ دیکھیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے. اس سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. فوراً ہی معاملہ اللہ کے سپرد کیا، قالوا ربکم اعلم بما لبستم، اور زیادہ اہم بات کی طرف متوجہ ہو گئے. زندگی میں زیادہ اہم کام وہی کر سکتے ہیں جو بیکار چیزوں سے بچتے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو کرنسی کے ساتھ، چاندی کے سکے کے ساتھ، هذه اس، یہ پیسے لے جاؤ، الى المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر، پس چاہیے کہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے اعتبار سے، یعنی کس کا کھانا سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے. دیکھیے اس سے بھی ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. جس نے سجیسٹ کیا اس نے کہا اپنے میں سے کسی ایک کو بھیج دو، نام نہیں لیا، کوئی بھی چلا جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر کون جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم اس پہ ہی لڑ پڑتے ہیں کہ کس کام کے لیے کون جائے. یا کبھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کسی ایک کو کہا اچھا تم لے آؤ یا پکڑ لاؤ، دوسرے روٹ جاتے ہیں مجھے کیوں نہیں کہا، یا اس پہ لڑتے ہیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، باقیوں کو کہیں. اس طرح کی چیزیں بھی انسان کو بیکار بنا دیتی ہیں کہ انہی چیزوں میں انسان الجھا رہے. تو انہوں نے کہا کسی ایک کو بھی بھیج دو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ پیسے لے جاؤ اور کھانا لاؤ. کھانے کے معاملے میں چوائس آپ دیکھیں کیا ہے ان کی، ازکا طعاما، ازکا زکات سے، نہایت صاف ستھرا پاکیزہ صاف کھانا لانا. یہ دیکھ کے لانا کہ سب سے زیادہ صاف کھانا کس کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کوئی کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک یہ نہ پتا ہو کہ ہے کیا. فلیأتکم برزق منہ، چاہیے کہ تم میں سے جو بھی جائے وہ اس سے کھانا لے کر آئے. رزق سے مراد یہ کھانا. ولیتلطف، اور چاہیے کہ نرمی سے کام لے، خوش خلقی سے کام لے، حسن تدبیر سے کام لے. اور دوسرا معنی ہے آہستہ آہستہ جائے، چپکے چپکے جائے. نصف قرآن کی مبارک. ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہارے حال کا کسی کو نہ بتائے. یہاں سے بھی شخصیت پتہ چل رہی ہے ان کی، انداز پتہ چل رہا ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے نا تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ پیٹی چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور اس کے رویے بدل جاتے ہیں. اس کے اندر خوش اخلاقی آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، حسن تدبیر آ جاتی ہے. ولیتلطف بہت زبردست لفظ ہے، اس لطف سے نکلا ہے. لطف کا ایک معنی ہوتا ہے لطف و کرم،
پھر حسن تدبیر سے کام کرنا. لطیف باریک بین کو بھی کہتے ہیں نا, یعنی پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا, چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی دیکھنا. اور اس میں ایک آہستہ آہستہ کام کرنے میں بھی آتا ہے, یعنی لطف سے. ایک ہوتا نا چیز اٹھائی تو دھڑ سے دے ماری, وہاں سے جوتے کھسکاتے ہوئے پاؤں پٹکتے ہوئے گئے, دروازہ بینگ کیا, میز پہ رکھی چیز اٹھا پھینکی, یعنی ایک بھونڈے انداز سے. تو یہ ایک لفظ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ پوری شخصیت کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ لطف سے کام لینا. انداز اور سٹائل بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دکاندار سے معاملہ کرو, خرید و فروخت کرو, تو کیسا معاملہ کرو؟ لطف والا. پھر چونکہ وہ ڈر کے بھی آئے ہوئے تھے نا, اس اعتبار سے بھی کہ دیکھو اپنے آپ کو بچا کے اچھے طریقے سے, کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے, خاموشی سے اپنا کام کر لینا. اس خاص سچویشن میں تو وہ خاموشی سمجھ میں آتی, لیکن عام حالات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم کاموں کا اشتہار نہ دیا کریں. تھوڑا سا کام کر کے اتنا چرچا, اتنی سیلف پریز, اتنی تعریفیں, میں نے یہ پکایا, یہ کیا, یہ کھایا, یہ کھلایا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. ایک کھانا ہوتا ہے کہ آفت ہوتی ہے, لوگ بس پکا بیٹھتے ہیں پھر بھولتے نہیں ہیں, یہ کھلا بیٹھتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ کاموں میں آہستگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ گواہی دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سو رہے تھے, آہستگی سے اٹھے, آہستگی سے چلے, آہستگی سے دروازہ کھولا اور بقیع کی طرف چلے گئے. اچھا ہم کیسے اٹھتے ہیں, کہیں سے دروازہ کیسے کھولتے ہیں, اور پھر چلتے کیسے؟ فرق ہے نا شخصیت میں. وَلْيَتَلَطَّفْ اس کو نا بڑا سا لکھ, ہر قرآن میں بڑا لکھا ہوتا ہے, تو اس کو بڑا سا لکھ کے لگا لے کہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ کتنی زبردست انسٹرکشن ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کام خراب نہ کر کے آنا. وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی سے کام کرنا, آرام سے کرنا. اور اسی لیے مفسرین نے اس کے معنی میں خوش خلقی اور حسن تدبیر کو ایمفیسائز کیا کہ وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا الگ سے آ رہا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ کیونکہ اگر وہ تم پر خبر پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے. اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم یا اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے, اپنی ملت میں داخل کر لیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا اور ہرگز تم فلاح نہ پاؤ گے, اذن تب, ابدا کبھی بھی. اپنا دین چھوڑ کے دین سے پلٹنا, اس میں تو پھر تمہاری خیر ہی کوئی نہیں. کتنے عقل مند لوگ. آج حال کیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین بیچ دیتے ہیں لوگ, دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام بدل لیتے ہیں. یہاں تو مسلمان ملکوں میں تو ایسا نہیں اتنا مسئلہ ہوتا, لیکن بعض اوقات جو لوگ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں, نام بدل دیتے ہیں, حلیہ بدل لیتے ہیں, بالوں کی کٹنگ, آنکھوں پہ لینزز, حال حلیہ بھی, باتیں بھی, انداز بھی, ہر چیز. کس لیے؟ ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے, تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل کر سکے. بعض لوگ ایسی جگہوں پر جہاں مذہب کی آئیڈینٹی چاہتی وہاں اپنے آپ کو غیر مسلم بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کام نکلے ایک دفعہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دین چھوڑا تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے, کبھی کامیابی نہ ہوگی, اور اگر پتہ چل گیا ان کو اور انہوں نے تمہیں مار ڈالا تو بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. اصحاب الکہف کا یہ واقعہ ایمان اور دین میں امتحان کے موقع پر کیا کرنا چاہیے اس کو واضح کرتا ہے, اور اس کے لیے کئی 100 سال پہلے کے لوگوں کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے, تاکہ اس واقعے سے ہم سبق سیکھیں اور ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. اگر انہوں نے تمہاری خبر پا لی, اگر وہ تمہارے معاملے پر اطلاع پا گئے, کون؟ تمہاری قوم کے لوگ جن سے بچ کر تم غار میں پناہ لیے تھے, تو وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ یرجموکم تمہیں سنسار کر ڈالیں گے, یعنی تمہیں قتل کر دیں گے, یا پھر
او یعیدوکم فی ملتہم، وہ تمہیں اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اپنی ملت میں واپس لوٹا لیں گے، یعنی جبرن تمہیں اپنے دین پر لے جائیں گے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ تم ان کے دین پر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو تم پھر کبھی بھی ہرگز فلاح نہ پاؤ گے، پھر کامیاب نہ ہو سکو گے. یہ انہوں نے اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر کہا تھا کہ اگر لوگوں کو خبر ہو گئی، پتہ چل گیا ہمارا کہ یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے اپنا عبادت خانہ الگ بنانے کی کوشش کی تھی اور خالص توحید پر تھے، تو وہ ہمیں کبھی بھی اس دین پر نہ رہنے دیں گے. جیسے وہ پہلے ہمارے پیچھے ہو لیے تھے، اب بھی وہ ہمارے پیچھے ہو جائیں گے اور ہمیں دوبارہ بت پرست بنانے کی کوشش کریں گے. اور اگر ہم راضی نہ ہوئے تو مار ڈالیں گے، اور اگر راضی ہو گئے تو پھر ناکام ہو جائیں گے. یہ صرف ان کا معاملہ نہیں، ہمارا بھی ہے. کیسے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہوتا بہت سے امور میں. ایک آپشن کیا ہوتی ہے کہ انسان قوم و ملت جس میں وہ پیدا ہوا ہے اسی کے طریقے اور اسی کے دین پر ہو، اسی کے راستے پر ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بیاہ رسم و رواج سب اسی کے طریقے پر ہو. اور دوسرے یہ کہ پھر وہ اگر ان کے طریقے پر نہیں تو وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور بعضوں کا صرف مخالفت نہیں، تعلقات بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، لینا دینا ختم ہو جاتا ہے، آگ کر دیا جاتا ہے. اگر کبھی بھی دین اور دنیا میں چوائس ہو تو انسان کے لیے راہ عمل کیا ہونی چاہیے؟ دین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین اختیار کر کے انسان زبردستی دوسروں سے کاٹ بیٹھے اپنے آپ کو اور آئسولیشن میں چلا جائے. صلہ رحمی اپنی جگہ ہوگی، تعلقات کی بحالی ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص دین کی قیمت پر آپ سے تعلق چاہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، عقیدہ چھوڑ دو، نظریہ چھوڑ دو، جب تم ہمارے بیٹے ہو، بچے ہو یا پھر کوئی بھی رشتہ، تو ایسی صورت میں انسان کو جو چیز بچانی چاہیے وہ کیا ہے؟ دین. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ دین بچایا، کیونکہ دین کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں. دین گیا تو سب کچھ گیا. دنیا جاتی ہے تو وقتی نقصان ہوتا ہے، دین جاتا ہے تو ہمیشہ کا نقصان ہوتا ہے. عقل مند کون ہے؟ جو وقتی نقصان برداشت کر کے ہمیشہ کے نقصان سے بچ جائے. اور احمق وہ ہے جو ہمیشہ کا نقصان کر کے وقتی فائدہ اٹھائے. اب یہ تھا کہ جو ان کا اندیشہ تھا کہ ہمارا کسی کو پتہ نہ چلے وہ تو ہو کر رہا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز سے بچ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی صورتحال پیش آ جاتی تو اس وقت عموماً ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا. لیکن بعض اوقات بظاہر اچھی معلوم نہ ہونے والی چیزوں میں بھی بہت اچھائی ہوتی، بہت سی خیر ہوتی. دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں. آثرنا کا لفظ عین ثا را سے ہے، اثر یعثر، پھسل جانا، گر پڑنا، بغیر ارادے کے مطلع ہو جانا. یعنی ان کا معاملہ ہم نے کھول دیا. کن پر؟ اس زمانے کے لوگوں پر. یعنی اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال سے مطلع کر دیا، اور اس کے لیے کچھ بڑی کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، خود بخود ہی ایسا ہو گیا. کیونکہ جب کھانا لانے والا شہر پہنچا کھانا خریدنے کے لیے تو وہاں تو دنیا ہی بدل چکی تھی. اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ 300 سال بعد اٹھ کے جا رہا تھا تو 300 سالوں میں عموماً تہذیب و تمدن میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی. لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے، رہن سہن، سکہ، کرنسی، لوگوں کی سوچیں، یعنی دنیا ہی بدل جاتی. ایون زبان میں بھی تبدیلی ہو جاتی.
تو یہ جو اثر کا لفظ ہے نا کہ وہ بغیر ارادے کے اطلاع ہو گئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی گریجولی آٹومیٹیکلی وہ تبدیلی رونما ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا یہ شخص آج کے دور کا نہیں، یا یہ کوئی اسٹرینجر ہے یا اجنبی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ کئی سو سال پہلے کا سکہ لے کر ایک دکان پہ جاتا ہے اور اس کا حال حلیہ بھی مختلف ہے، تو دیکھتے ہی دکان والے نے اور جو آس پاس لوگ اور بھی ہوں گے انہوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا ہوگا؟ حیرانگی کا، شکی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص کہیں سے کوئی دفینہ نکال کے لایا، پرانی کرنسی کہیں سے اس نے نکالی ہے. تو اس پر انہوں نے حکام کو اطلاع دے دی ہوگی کہ ایک ایسا شخص پایا گیا ہے جو اپنے حال حلیے سے بھی مشکوک معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس کرنسی بھی مختلف ہے، لہذا اس کو نوٹس لیا جائے کہ یہ کون ہے. اور اس طرح ان کی بات کھل گئی، خبر ہر طرف پھیل گئی. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس ایک مخصوص وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا راز کیوں کھولا، یعنی ان کے سونے کی مدت کیوں ختم کی، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون جان لے؟ بستی کے لوگ. اور وعد اللہ سے مراد یہاں حشر نشر کا وعدہ ہے، آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ، جس کی وضاحت اگلے حصے میں ہو رہی ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کی گھڑی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اکرمہ ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد جسمانی طور پر انسان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ روحانی طور پر وہ اٹھے گا. گویا ان لوگوں کے عقیدہ آخرت میں کیا واقع ہو چکا تھا؟ خلل واقع ہو چکا تھا، بگاڑ آ چکا تھا. یعنی اس زمانے کے لوگوں کو، جس زمانے میں اصحاب کہف دوبارہ اٹھے تھے، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے بارے میں شک تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو کئی سو سال سلا کر دنیا میں جب دوبارہ اٹھا کر ان کے سامنے کھڑا کیا اور معاملہ ان پر کھولا، تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. لوگوں کو عملی طور پر یقین آ گیا کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے کہ جس طرح انسان سو کر اٹھتا ہے، چاہے ایک رات کے بعد یا 300 سال کے بعد، اسی طرح بالکل یقینی طور پر یہ ممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے. انسان روز سوتا ہے اور نیند موت کے مشابہ، تو اگر سونے کے بعد روز مرنے کے بعد صبح جی اٹھتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی مرنے کے بعد برزخ کی زندگی پوری کرنے کے بعد انسان دوبارہ جی اٹھے گا. اصحاب کہف کو اپنا اٹھنا مراد نیند سے اٹھنا، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، یقینی طور پر پریشان کن لگا ہوگا، یا اپنے معاملے کے بارے میں لوگوں کا خبردار ہو جانا یا لوگوں کا اطلاع پانا ان کے لیے پریشان کن ہوگا کہ ہمارا راز کھل گیا. لیکن بسا اوقات کسی راز کے کھل جانے میں بظاہر انسان کو پریشانی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اسی میں بہت بڑی خیر ہوتی. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے، تنازع کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے میں. وہ اپنے معاملے یعنی بعث بعد الموت کے معاملے میں جو باہم اختلاف کر رہے تھے، بعض کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، بعض کہتے تھے نہیں آئے گی، بعض کہتے تھے روحانی طور پر اٹھیں گے، بعض کہتے جسمانی طور پر اٹھیں گے. تو عین اس وقت جب کہ قوم میں یہ بحثیں چل رہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو نیند سے اٹھا کر ان کے معاملے کو حل کر دیا. فقالو، تو وہ کہنے لگے، یعنی یہ جھگڑا تو ختم ہوا، اب فوکس ہٹ گیا. فوکس کس پہ چلا گیا؟ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے. فقالو، وہ کہنے لگے، ابنوا علیہم بنیانا، تم بناؤ ان پر
ایک عمارت، بنیان، عمارت، یعنی ان لوگوں پر. کیونکہ ہوا یہ کہ جب وہ پہچانے گئے تو وہ شخص واپس گیا اور اندر غار میں چلا گیا اور دوبارہ جا کے سو گیا. ایک طرح سے پھر وہ سب فوت ہو گئے. جب وہ سب فوت ہو گئے تو اس پر لوگ کہنے لگے اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہاں معاملے سے مراد کون سا معاملہ کہ اب ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کیا ان کے مدفن کی جگہ پر کوئی عمارت بنائی جائے یا کوئی مسجد بنائی جائے. تو پھر لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا. فقالو، تو کہنے لگے ابنوا علیہم بنیانا، کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو، یعنی غار کا دروازہ بند کر دو، اور جب دروازہ بند ہوگا تو وہ ایک طرح سے وہاں پر عمارت ہو جائے گی. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی ان کا حسب نسب، ان کے احوال، ان کا حال، ہمیں اس سے زیادہ ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہنے لگے وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے تھے، یعنی جن کی بات زیادہ چلتی تھی، اثر و رسوخ والے. کیا کہا انہوں نے؟ لنتخذن علیہم مسجدا، البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد، یعنی کسی اور عمارت کی بجائے، صرف دروازہ بند کرنے کی بجائے ہم ان پر مسجد بنائیں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ تنازع عمارت بنانے سے متعلق تھا. مومن مسجد بنانا چاہتے تھے، کافر کوئی اور عمارت بنانا چاہتے تھے. لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ تنازع اس بات پر تھا، صالحین کہتے تھے کہ صرف دروازہ بند کر دو، لیکن کچھ اور لوگ جو قبر پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی قبروں پر مسجد بناؤ، یعنی عبادت گاہ بن جائیں وہ قبریں. ہمارے دین میں حکم کیا ہے؟ قبر پر مسجد بنانی چاہیے؟ منع کیا گیا ہے. بخاری کی روایت ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی قبروں کو پوجنے لگے اور قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ مسجد نبی میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو کیا پھر یہ جائز ہے؟ سمپل سوال ہے کہ کیا قبر پہلے بنی تھی یا مسجد پہلے بنی تھی؟ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی قبر مسجد کے اندر بنائی گئی تھی یا باہر بنائی گئی؟ باہر بنائی گئی. کہاں بنائی گئی تھی؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں. حضرت عائشہ کا حجرہ یعنی آپ کے رہنے کا جو گھر تھا یا کمرہ تھا وہ مسجد کے اندر نہیں تھا، مسجد کے قریب تھا. جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی تو وہ حجرہ مسجد کے احاطے میں آ گئے، احاطے میں، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے احاطے میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کی ایکسٹینشن جو اب بہت زیادہ ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، وہ کس طرف سے ہوئی؟ اس طرف سے نہیں ہوئی کہ جہاں آپ کا مقبرہ ہے، بلکہ دوسری طرف سے ہوئی، دوسری طرف زیادہ بڑھائی گئی. اگر آپ دیکھیں نا تو کہ یہ جو منبر ہے اس کے دائیں جانب توسیع زیادہ ہوئی ہے بنسبت بائیں جانب کی. اگر تو مقصود یہ ہوتا کہ قبر کو مسجد کے اندر لایا جائے تو پھر بائیں جانب بھی اتنا ہی پھیلا دیا جاتا اسے. تو وہ ایک کونے میں ہے، ایک کارنر پہ ہے، اور لوگ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہ دراصل قبلے ہی کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی اگر کوئی یہ دلیل دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی تو مسجد میں ہے تو یہ دلیل درست نہیں. یعنی آج کے دور میں ہمارے ہاں خاص طور پر بہت سی قبریں ایسی ہیں کہ جن پر بڑے بڑے مزار اور مسجدیں بن چکی. لوگ ان قبروں کا رخ کس لیے کرتے ہیں؟ کس نیت سے؟ عبادت کی نیت سے. اور ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اگر کسی بھی نیک بندے کو مسجد کے اندر دفنا کر لوگ
نماز میں یا عبادت میں اس کی بھی نیت کر لیں کہ ہم اس کی روح کو بھی خوش کر رہے ہیں تو یہ درست نہ ہوگا. تو بہرحال ابن عباس کی رائے میں کیا تھا کہ عام عمارت کے مقابلے میں نیک لوگ مسجد کو ترجیح دے رہے تھے. لیکن باقی مفسرین کیا کہتے ہیں کہ صالحین کہہ رہے تھے کہ دروازہ بند کر دو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ آگے آتا ہے نا ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کا معاملہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن دوسرا گروہ جو اس وقت پاورفل تھا، الذین غلبوا علی امرہم، جو پہلے گروہ پر زیادہ حاوی تھا، اس نے کیا کہا؟ ہم تو مسجد بنائیں گے. آج بھی پاورفل گروہ کون سا ہے؟ میجورٹی ایسے ہی لوگوں کی ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جب لوگ دین کا کام یعنی مسجد بنانے کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس کے عام طور پر تعویل کیا کرتے ہیں کہ مسجد بنانا تو جنت میں گھر بنانے کے برابر ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں اس طرح کی دلیل دے کر. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ بنائی کہاں جا رہی ہے اور کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے. یعنی مسجد بنانے جیسا کام بھی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا اگر اس کے پیچھے نیت درست نہ ہو اور طریقہ درست نہ ہو یا وہ مقام درست نہ ہو جہاں پر وہ مسجد بنائی جا رہی ہے. پیچھے ہم نے عمل صالح کی تعریف یہی پڑھی تھی نا کہ جس میں اطاعت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو. دو شرطیں ہیں، اخلاص نیت سے تعلق رکھتا ہے اور اطاعت یعنی قرآن اور سنت یا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے متعلق ہے. تو کوئی بڑے سے بڑا عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ اس میں اخلاص نہ ہو اور جب تک کہ وہ اس طریقے پر نہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، خواہ وہ مسجد بنانا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرآن پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ نیکی کا کوئی بھی کام کیوں نہ ہو. کیونکہ اس معاملے میں کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی اور اپنا طریقہ بتائیں. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اطاعت اور عبادت اور مرضی اسی کی ہوگی، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا. چلیے تو آیت واضح ہو گئی. سیقولون، اب تنازع اور بھی تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس رکوع کے اندر کئی تنازع کا ذکر ہے. اب اس کی تعداد آپ بعد میں گنیں گے انشاءاللہ. پہلا تنازع تھا عقیدے پر، دوسرا تنازع کس پہ تھا؟ آخرت کے بارے میں. اور چلیے یہ انشاءاللہ ایک دفعہ ساری تفسیر مکمل کر لیں قصے کی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے اختلافات کیا تھے.